اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارا اگلا موضوع ہے صبر و استقلال۔ آئیے جانتے ہیں صبر و استقلال سے مراد کیا ہے۔ تو بچوں، صبر کا لغوی معنی ہے روکنا اور برداشت کرنا، اور اس حوالے سے ہم پڑھتے ہیں ایک اور لفظ آتا ہے الصبر، صاد کی زیر کے ساتھ ہے الصبر، اس سے مراد ہوتا ہے کڑوی دوا۔ تو بچوں، جیسا کہ ہم کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر اگرچہ کڑوا ہوتا ہے لیکن اس کا پھل جو اس کا آؤٹ کم ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے الصبور، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ صبر کرنے والا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ صبر کرنے والا ایسے ہے کہ لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن وہ لوگوں سے درگزر کرتا ہے، ان کی ہدایت کی، ان کی معافی کا انتظار کرتا ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے۔ اب صبر کا مفہوم کیا ہے؟ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ خوف اور گھبراہٹ میں اپنے نفس کو روکے رکھنا، شدائد کو، مشکلات کو برداشت کرنا، حوصلہ مندی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا، اور غصے کی حالت میں خود کو قابو میں رکھنا اور کوئی ایکشن نہیں لینا۔ تو یہ تمام صورتحال جو ہوتی ہیں یہ صبر کہلاتی ہیں۔ صبر کیا ہے؟ اپنے نفس کو روکنا۔ کوئی مشکل پیش آئی ہے، آپ نے اپنے نفس کو ایکشن لینے سے روکے رکھا ہے، آپ نے اپنے دماغ کو بری باتیں سوچنے سے، اللہ کے ساتھ بدگمانی کرنے سے روکے رکھا ہے، تو یہ صبر کرنا کہلاتا ہے۔ اسی طرح بچوں، صبر کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں، یعنی 3 مطلب ہو سکتے ہیں صبر کے۔ صبر کا ایک مطلب یہ ہے کہ الصبر عند الصدمہ، کہ صدمے کی حالت میں جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس وقت صبر کرنا۔ دوسرا ہے الصبر علی الطاعہ، کہ اطاعت پر صابر رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، جمے رہنا ہے، رکے رہنا ہے، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں تو آپ اس کے اطاعت کرتے رہیں اور اس کو چھوڑیں نہ۔ پھر ہے الصبر عن المعصیہ، کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت سے رکے رہنا۔ تو یہ صبر کی چند قسمیں یا مفہوم ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح صبر کے حوالے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، کہ صبر صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو کوئی مشکل پیش آئی، کوئی دکھ درد پیش آیا تو آپ سینہ چاک کر دیں، رو رو کے نیل بہا دیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ صبر مصیبت کے آغاز میں ہوتا ہے۔ اور ایسا بھی ہے کہ آپ اگر صبر کر رہے ہیں لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں تو آنسوؤں کا صبر سے تعلق نہیں ہوتا، کہ آنسو تکلیف میں نکل آتے ہوتے ہیں۔ صبر یہ ہے کہ آپ نے اپنے نفس کو شکایات سے روکے رکھنا ہے، آپ نے اپنے نفس کو بدلہ لینے سے روکے رکھنا ہے۔ تو یہ تھا صبر کا مفہوم۔ اب جانتے ہیں کہ استقلال کیا ہے۔ استقلال کے لغوی معنی استحکام اور مضبوطی کے ہیں۔ تو جب ہم صبر و استقلال کو اکٹھا استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دل کی مضبوطی، اخلاقی بلندی اور ثابت قدمی سے حالات کا مقابلہ کرنا، تو یہ صبر و استقلال کہلاتا ہے۔ مثلاً آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ اپنے نفس کو روک لیتے ہیں، صبر کر کے رکھتے ہیں، پھر اس پر مضبوطی سے جم جاتے ہیں، تو یہ صبر و استقلال کہلاتا ہے۔ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو بہت سی آیات ایسی ہیں جو کہ صبر کرنے کی تلقین کرتی ہیں، صبر کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں۔ اسی طرح سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے یا انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو ایسی بہت سی ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ انبیاء کی زندگی بھری پڑی ہے صبر و استقلال کی مثالوں سے۔ آئیے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صبر کی ترغیب دی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو مشکلات میں ایکشن لینے سے روکے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صبر کرنے والوں کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو بچوں، جب آپ صبر کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس صبر سے ہماری آزمائش ہو رہی ہوتی ہے اور پھر اس صبر کے بدلے ہمیں اجر بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے انسان کی آزمائش کریں گے، بھوک سے، جان و مال کے خوف سے، ہر طرح سے انسان کی آزمائش ہوگی۔
اور اللہ تعالیٰ اس بات سے آزمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ عطا کیا ہے تو جب وہ چھین لے گا تو انسان کیا اس پر صبر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان مختلف طریقوں سے انسان کو آزماتے ہیں، پھر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اس آزمائش پر صبر کرے اور اجر کا مستحق ٹھہرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ایسی ہیں کہ جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر مسلمان کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کو اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ بچوں، جب ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ طائف میں آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کو ہجرت حبشہ پر مجبور کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ شیب ابی طالب میں محصور کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا، اپنے خاندان کو، اپنے فالوورز کو صبر و استقلال کی ترغیب دی۔ اسی حوالے سے سیرت رسول سے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے۔ حرم شریف میں اس وقت کفار کی ایک جماعت موجود تھی۔ عقبہ بن ابی معیط نے ابو جہل کے اکسانے پر اونٹ کی اوجڑی سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر ڈال دی اور مشرکین زور زور سے کہکہے لگانے لگے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ وہ فوراً دوڑی ہوئی آئیں اور غلاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے دور کی اور کافروں کو بد دعا دی۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ ان کی بہتری کس چیز میں ہے۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے صبر و استقلال کا خود مظاہرہ کرتے تھے، بلکہ ساتھ میں اپنے خاندان والوں کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین شروع کی تو وہ اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ ابو لہب نے کہنا شروع کر دیا، لوگوں معاذ اللہ یہ دیوانہ ہے، اس کی باتوں پر کان نہ دھرو۔ اس کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے لہو لہان ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف تک نہ کی، کبھی ان لوگوں کے لیے بد دعا نہ کی، کبھی ان لوگوں کو گالی نہ دی، کبھی ان لوگوں پر لعنت نہ بھیجی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خود پھر قرآن مجید میں آیات نازل کی۔ سورہ مسد یا سورہ لہب ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس کے بارے میں وعید نازل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و استقلال کا بہترین نمونہ تھے۔ پھر اگر مکہ کے حالات کی بات کی جائے تو مکہ میں نبوت کے 7ویں برس محرم الحرام کے مہینے میں جب کفار نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح تبلیغ دین سے باز نہیں آتے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاندان سمیت شیب ابی طالب میں 3 برس تک محصور رکھا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے بہت ساری مشکلات اٹھائیں، بھوک اور افلاس کی حالت میں زندگی گزارنی پڑی، درختوں کے پتے کھانے پڑے، لیکن صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا اور زبان پر اف تک نہ کی اور نہ ہی کبھی دشمنوں کو بد دعا دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و استقلال کے بہترین نمونے تھے۔ اس کے بعد جب اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، غزوات ہوئے، تو اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر جہاد میں حصہ لیا۔ اس وقت بھی دشمنوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا گیا، بلکہ جو لوگ جنگوں پر اکساتے رہے، جو لوگ جہاد میں شریک ہوتے رہے، صرف انہی دشمنوں کے ساتھ دشمنی کی گئی۔ اور پھر ہم فتح مکہ کی مثال دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و استقلال کا کیسا مظاہرہ کیا کہ جب بدلے کا وقت آیا تو اس وقت بھی ان لوگوں کو معاف فرما دیا۔ تو بچوں، یہ تھا صبر و استقلال کا موضوع، جس میں ہم نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے حوالے سے چند اہم نکات پیش کیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ اس پر عمل پیرا بھی ہوں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے نقطے کی طرف۔ شکریہ۔